مولا علی ہم باغی نہیں ہیں، ہم کسی صحابی کے باغی نہیں ہیں، صحابہ کے باغی ہوتے تو یا علی کا نعرہ نہ لگاتے۔ یہ فاروق اعظم کی سنت ہے، انہوں نے بھی آپ کو مشکل کشا مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ ایک اور کل اپنے گھر میں عرس تھا نا، نعرے لگتے رہے، حیدری بھی لگتا رہا، تحقیق بھی لگتا رہا، وہاں نہیں بولا۔ وہ پرائے گھر جا کر نعرہ حیدری کی تشریح کی۔ تشریح کیا ہوتی ہے؟ بس نعرہ حیدری لگاؤ گے تو اس سے مراد کیا ہے؟ صرف حضور مولا کائنات۔ نعرہ تحقیق لگاؤ گے تو کون مراد ہے؟ حضرت ابوبکر بھی اس میں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، تو لہذا وہ نعرہ لگانی چاہیے جس میں چار ہیں۔ تو نعرہ تو یہ بھی انکمپلیٹ ہے۔ امام حسن ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ اشرا مبشرہ ہیں نہیں، ازواج مطہرات ہیں نہیں، اصحاب بدر ہیں نہیں، اصحاب احد ہیں نہیں، السابقون الاولون ہیں نہیں، معبود کے علاوہ بیت رضوان والے ہیں نہیں۔ تو اس کا مطلب آپ کے استدلال کی بنیاد پر پھر یہ تو زیادہ ناقص ہوا۔ اس میں تو تین نہیں تھے نا، اس میں سارے ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ استدلال مان لیا جائے پھر اس کو چھوڑے اور ہم آگے کرتے ہیں۔ نعرہ غوثیہ وہ بھی لگاتے ہیں۔ نعرہ غوثیہ میں چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سروردی ہیں، تو پھر تو آدمی کو کہتے ہیں نعرہ غوثیہ میں لگائیں۔ یہ دیکھو نا یہ ایسا عجیب نعرہ، اس میں قادری، اس میں چشتی بھی نہیں آتے، نقشبندی بھی نہیں آتے، سروردی بھی نہیں آتے۔ ارے سارے آئے پر غوث تو ایک ہی ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے ندا کا مقصد مدد کا طلب کرنا، اور غوث نے فرمایا تھا میرے مریدی لا تخف واشفنی، میرے مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو بلا کر دیکھ میں کیسے آتا۔ پھر اور بات ہے، نعرہ تکبیر ہے جی ہوا، دربار عالیہ نیلیہ شریف، موڑا شریف ہے، اس میں عیدگاہ شریف ہے، چورا شریف ہے، ان کا اپنا اوپر پیر خانہ کئیاں ہے، علی پور ہے، شرک پور ہے، سیاسی تونسا شریف ہے، تو پھر یہ نعرہ بھی نہ جائز ہے۔ بھائی جب دربار عالیہ گھوڑا شریف کا نعرہ مرا تو باقی ہے جو باقی نہیں ہے، لہذا اصول یہ ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے۔ جب پیر صاحب کا نعرہ لگا تو کیا اس نام میں باقی پیر ہیں؟ جب نہیں ہے تو ان کا بھی نہیں لگنا چاہیے نہ، پھر تو نہیں لگنا چاہیے نا۔ تو علی کے نعرے کے لیے دلیل درکار ہے، یہ اپنے دربار کے نعرے کے لیے کون سی دلیل ہے؟ یہ تمہارے نام کے نعروں کے لیے کون سی دلیل ہے؟ یہ باقی جو ڈھیر سارے نعرے بنائے ان کی دلیل کیا ہے؟ ہم حضور مولا کائنات کا نام لیتے یا استعانت کے لیے، ہم مدد کے لیے بلاتے ہیں، حضور کو مدد کے لیے بلاتے، اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ بھی ہمارے مددگار ہیں، علی بھی ہمارے مددگار ہیں، غوث پاک بھی ہمارے مددگار ہیں۔ ہم اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، یہ تمہیں وراثت کہاں سے مل گئی؟ حسن میاں آغاز کے چھوٹے بھائی حسن دادا فرماتے تیری اٹکے تو کہے قاضی شوقہ مدد ہے، تیری اٹکے تو کہے قاضی شوقہ مدد ہے، یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت۔ حسن میاں کہتے ہیں میاں یہ تیرا تو یہ ورثہ ہی نہیں تھا، اور یہ تو وہابیوں کا ورثہ تھا، تجھے کیسے مل گیا؟ سبحان کیا پتا یہ بھی نام کیا ہوا، اصل میں ان سے بھی آگے نکلی ہوئی۔ علی کی عداوت یہ بتاتی ہے کہ ان کا تعلق کس سے ہے، علی کی دشمنی یہ بتاتی ہے۔ اب یہ کر رہا تھا یہ ساری باتیں
عذر لنگ ہیں. اور میں عرض کر رہا تھا نا کہ کم از کم آپ نے منصب کا لحاظ کیا ہوتا, جھوٹ نہ بولا ہوتا. یہ کہتے ہیں بھئی یہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں. یہاں محفل میں بارہا بات حضرت قبلہ مفکر صحابہ کرام کی تعظیم ہوتی ہے, حتیٰ کہ نعرہ تحقیق کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب یار کہو تاکہ اس میں حضرت معاویہ بھی آ جائیں. یہ آپ کو کس نے کہا کہ صحابہ کی توہین ہوتی ہے؟ یہ اہل بیت کے وہ جیسے چور نہیں ہوتا دوسرے کے الزام لگاتا ہے, تم اپنے خوارج پن کو چھپاتے ہو, ناسبیت کو چھپا کر یہ الزام لگاتے ہو کہ ہم کہیں تعالیٰ ہم نہ روافض ہیں نہ خوارج ہیں, صحابہ سے بھی محبت کرتے, اہل بیت سے بھی محبت کرتے. ہمارا مشن یہ نہیں ہے کہ کون افضل ہے کون نہیں ہے. یہ پہلے ہم نے حضرت قبلہ مفکر کے سامنے فرمایا یہ مسئلہ کیا ہے, ظنی ہے, مسئلہ ظنی ہے, کوئی قطعیت نہیں ہے. جو آپ کی مرضی کہتے پھر سیدنا صدیق اکبر کو افضل کہیں, حضور مولا کائنات کو افضل کہیں, ازواج مطہرات کو افضل کہیں, حضرت جعفر طیار کو افضل کہیں, عبداللہ بن مسعود کو کہیں, حضرت عباس کو کہیں, حضرت حمزہ کو کہیں, حضرت اسید بن حضیر کو کہیں, ابو سلمہ کو کہیں. یہ تو تقریباً 20 طبقے صحابہ میں, کوئی کسی کو کہتا ہے کوئی کسی کو کہتا ہے. اگر مسئلہ یقینی ہوتا تو صحابہ میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح بات. کوئی کسی کو کہتا ہے کوئی کسی کو کہتا ہے. پھر آگے تابعین میں بھی اتفاق کوئی, اتباع تابعین میں بھی اتفاق کوئی, پھر جو عقائد کے امام ہیں ان میں بھی اعتقاد کوئی, وہ بھی کہتے ہیں غایت و ظن. یہ کسی بھی کفریت کا مسئلہ ہو یہ تو ظن ہی ظن ہے, اس میں ضروریات دین کی بات نہیں. اس میں بات صرف وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی وہ لطیفہ بتایا تھا مولوی غلام مسعود صاحب والا, وہ میرا بیٹا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا مائی کتابی تو رولا ہی رولا ہے. جب کتابیں پڑھے تو کسی فیصلے پر نہیں پہنچتے. شیخ محقق کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع ظن کے اوپر ہے, اس پر اتفاق ہے کہ مسئلے میں کوئی جان نہیں یا قطعیت نہیں ہے. بلکہ پیچھا چھڑایا حضرت شہاب الدین سہروردی, یہ 4 سلسلے نا سنیوں کے, یہ سہروردی سلسلہ بابیوں کا, یہ سنیوں کا ہے. حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی, ان کے مرید پاکستان میں بہاؤالدین زکریا ملتانی, صدر الدین عارف, شاہ رکن عالم, یہ پیر کرم شاہ صاحب انہی کی اولاد سے کہلاتے ہیں, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی اولاد سے. اور وہ شہباز کلندر سیمن شریف, وہ بھی بہاؤالدین زکریا کے مرید ہے اور خلیفہ ہے. تو یہ بڑے بڑے بزرگ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو عقیدے کی بات کرتا ہے تو امسک عن التفضیل, یہ فضیلت کی بات ہی نہ کر, رک جائے اس سے. اس لیے کہ صحابہ کسی کو دوسرے پر فضیلت دینا فَإِنَّ فِي التَّفْضِيلِ ہے تحقیر الصحابہ تھے, اس میں صحابہ کی حقارت ہے. سب سے محبت کر, سب سے پیار کر, سب سے الفت کر. ان کو کیا کہو گے کدھر گئے, وہ تو کسی کی بھی فضیلت کے قائل نہیں, وہ کہتے سارے برابر. ہاں, شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کسی صحابی کسی پر کوئی قطعیت سے فضیلت ثابت نہیں ہے. تو اصل پہلے مسئلہ سمجھیں, یہ لوگوں کو کہنا کہ یہ صحابہ خلفائے راشدین کی توہین کرتے ہیں, اگر یہاں توہین ہوتی ہے تو خلفائے راشدین کی عظمت کہیں بیان نہیں ہوتی. ہماری یہاں کے پروگرام دیکھیں, جو وقت آتا ہے سیدنا صدیق اکبر کا دن آتا ہے, اس وقت جو گفتگو ہوتی ہے سیدنا فاروق اعظم کے فضائل میں, عثمان غنی کے فضائل میں, بارہ نہیں سنا آپ نے حضرت عثمان غنی نے دیا. آپ فرماتے سرکار ٹھولی میں لے کر کہتے ہیں اے عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل تجھے وہ نہیں کر سکتا. یہ اسی عنوان سے فاروق اعظم رضی اللہ